بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں آستانہ عالیہ حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی عظیم روحانی درگاہ پر، اور اس کے ساتھ بہت بڑا ایک علمی مرکز ہے، اور اسی علمی مرکز کے چیف ایگزیکٹو حضرت پیر سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری چشم و چراغ آستانہ عالیہ حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم ان کی درسگاہ میں، جہاں پر بی ایس پروگرامز کا آغاز ہو رہا ہے، اسی بلڈنگ میں ہم موجود ہیں۔ تو آپ سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے۔ قبلہ، اس ادارے کی بنیاد آپ نے کب رکھی؟ اس ادارے کی بنیاد ایک بہت تاریخ اس کے پیچھے موجود ہے۔ جی، امام الاولیاء حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں علاقہ راوی میں بیٹھ کے جب دین کی تبلیغ اور اشاعت کا سلسلہ شروع کیا، یہ تقریباً 1931 کی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور انہی دنوں میں آپ نے یہاں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جی مردیت الحق کے نام سے، جی اور اس میں صرف حفظ اور ناظرہ قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، جی جی اور کئی سال تک یہی سلسلہ اسی طرح جاری رہا، اور یہ اس وقت سے بنیاد ہے اسی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد دوبارہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جی جی میرے والد محترم اور حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، جی انہوں نے دنیا کے حالات کو مد نظر دیکھتے ہوئے جی اس کو، اس مردیت الحق کو ایک جدت کے طور پہ پیش کیا، سبحان اللہ۔ اور ان کو یہ 1995 کی بات، جی جی اور آپ نے اس مدرسہ مردیت الحق کو ایک حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی میں ضم کیا، ماشاءاللہ۔ جو کہ ایک حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی ایک بہت بڑا علمی مرکز جہاں قائم کیا، جس کے مختلف شعبہ جات ہیں، جی جی جو کہ بعد میں قائم ہوتے گئے آہستہ آہستہ۔ تو یہ اس کی بنیاد اس انداز سے۔ بہت خوبصورت۔ اچھا پیر صاحب، آپ کے اس ادارہ کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے بنانے کا ویژن میرے والد محترم کا ہی ہے، جی، اور ان کا ویژن یہی تھا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ جہالت ہے۔ کہ جب تک ہم لوگ اپنے اس دین کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکیں گے، اس کے علم کو اور اس کی حکمت کو، جی جی، ہم دنیا میں ترقی نہیں پا سکتے۔ بہت خوبصورت، تو بہت یہ ویژن تھا ان کا، اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جی جی اس ادارے کو قائم کیا گیا، کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں بے شمار ادارے موجود ہیں۔ ایک دیہاتی علاقے میں دربار عالیہ پر، آستانے پر ایک ادارہ قائم انہوں نے کیا، یہ ویژن لے کر کہ جی ہم نے جہالت کے خلاف ایک جہاد کرنا ہے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بڑا یہ ایک واقعی ضرورت تھی۔ قبلہ، آپ کا اتنا بڑا ویژن ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ادارے کی عمارت بھی بہت بڑی چاہیے، تو آپ کے ادارے کی جو عمارت اور بلڈنگ ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ اس میں شروع سے ہی جی، جو اس ادارے کے سرپرست ہیں سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جی، انہوں نے تقریباً 6-7 ایکڑ زمین اس ادارے کے لیے اچھا، سبحان اللہ، عطا کر دی تھی کہ یہ اس کے جیسے جیسے اس میں ایکسٹینشن ہوتی جائے اس کو بڑھاتے چلے جائیں، سبحان اللہ، اس کے گراؤنڈز بھی اس میں ہوں، باقی شعبہ جات بھی بڑھے، لہٰذا زمین کی کمی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسی اپنی نگرانی میں ہی انہوں نے ادارے کی ایک بہت بڑی بلڈنگ قائم کر دی تھی، جی، ماشاء اللہ، جس کا 1995 میں افتتاح بھی ہو گیا تھا، جی، اور یہ تقریباً 140 کے لگ بھگ اس میں کمرے موجود ہیں۔ اچھا، ماشاء اس میں اللہ، بڑے بڑے ہاسٹلز ہیں، جی جی، اس میں کمپیوٹرز لیب ہیں، ٹھیک ہے، فزکس لیب ہے، کیمسٹری ہے، بائیو ہے، صحیح، کہ ایک بہت وسیع عمارت ہے صحیح۔ کہ جس کو کہ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمارت میں کتنی آئی ٹی لیب بھی بنائی ہے کہ نہیں؟ آئی کی لیب بھی ہے، اچھا، ماشاء اللہ، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور اس میں بھئی آپ سمجھ سکتے ہیں جو کسی ادارے کے لیے بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری ہم نے اس میں پوری کرنے کی کوشش کی۔ جی، ماشاء اللہ۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی تفصیل بتائی ہے بلڈنگ کی، تو یہاں پہ جو آپ کے پاس رہنے والے لوگ ہیں وہ کتنی یہاں پر فیسلٹیز لے رہے ہیں اور آپ سے سہولیات لے رہے ہیں؟ اس میں ایک خاص ہمارا انفرادیت اس ادارے کی یہ ہے جی جی، کہ ہمارے تقریباً 90% سے زیادہ اسٹوڈنٹس یہاں بورڈنگ ہیں، جی، ہاسٹلائز ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے، کہ
90% سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ نہیں رہائش ہے ان کی. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ ہاسٹل ہو تو ہاسٹل کے سارے اخراجات, جی. ان کے 3 وقت کا کھانا ہے, ٹھیک ہے. وہ ان کو ادارہ دے رہا ہے. زبردست. پھر ٹیچرز جو ہیں, ٹھیک ہے, ٹیچرز کو 3 وقت کا کھانا ادارہ دے رہا ہے. ان کی فیملیز وغیرہ رہتی ہیں. ٹیچرز جو فیملیز کے بغیر ہیں ان کی بھی رہائش ادارے میں ہے. اچھا. اور جو فیملیز کے ساتھ ہیں ان کی رہائش بھی ادارے میں. اور ان کو کھانا آپ دیتے ہیں؟ اور ان کو کھانا بھی میس سے ہی جاتا ہے جو کہ ادارے کا ہے. بہت زبردست, بہت زبردست. پیر صاحب آپ کے ادارے میں طلبہ کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 1000 کے لگ بھگ ہے. چونکہ آپ کے پاس اتنا بڑا سیٹ اپ ہے تو اس میں استاد اور معلم کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے, تو آپ کے پاس جو اساتذہ ہیں ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں اب ہم اتنا بڑا ادارہ بنانے کے بعد ہم نے تعلیمی قابلیت کے لیے بھی وہی لوگ لینے تھے نا کہ جو پاکستان کے بورڈز اور کی ریکوائرمنٹ ہے کلاسز کو پڑھانے کے لیے. تو اس میں ایم ایس سی ہیں, ایم اے ہیں, ایم فل ہیں, پی ایچ ڈی تک. بعض ایسے ہمارے پاس ٹیچر ہیں پی ایچ ڈی تک. ماشاءاللہ, زبردست. چونکہ آپ کا بہت بڑا سسٹم اور سیٹ اپ ہے تو تشنگان علم جو ہیں وہ لوگ آتے ہیں اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے, تو کن کن علاقوں سے لوگ آپ کے پاس زیر تعلیم ہیں؟ یہ تقریباً آپ پورا پاکستان اس میں شامل کر سکتے پورے ہیں. پاکستان سے پورے پاکستان سے یہاں طلبہ موجود ہیں. جی. ظاہر ہے پیر صاحب آپ کے پاس آنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کی آؤٹ پٹ چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو آپ کے طلبہ کے نتائج کیسے ہیں؟ نتائج ہمارے 100% ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں خصوصیت یہ ہے, ہم نے اس میں یہ قائم کی ہے کہ اداروں کے اندر یہ ہوتا ہے جی کہ 4 بچوں نے پوزیشن لے لی, جی, ان کے نام سے مشہوری شروع کر دی. جی بالکل بالکل. اور باقی بچے کتنی کمپارٹس آ جائیں, جو کچھ آ جائے اس کو تو توجہ نہیں ہوتی. جی, اس کو چھپا لیا جاتا ہے. ساری مشہوری کے جناب 100% رزلٹ ہے اور جناب اتنے بچوں نے جناب ٹاپ کر دیا. ہمارا یہاں ہے کہ شاید ہمارے بورڈز کے اندر بچوں نے ٹاپ اتنا اوپر نہ کیا ہو, جی جی, لیکن ہمارے 100% بچے اے پلس میں جاتے ہیں. ماشاءاللہ, کوئی فیل اس میں نہیں. بہت زبردست. اور میرے خیال میں کہ ایک کلاس کے اندر 2 یا 4 اسٹوڈنٹس بہتر ہونے کی بجائے اگر ساری کلاس ہی بہتر ہے تو وہ زیادہ اچھا رزلٹ. یہ اصل اچیومنٹ, وہ زیادہ اچھا رزلٹ. اچھا, مجھے سروے کے دوران یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ آپ کے سن 2000 کے طلبہ تقریباً ان کی تعداد کوئی 34-35 کے لگ بھگ تھی, تو وہ سارے تو سائنس کے طلبہ تھے. انہوں نے فیصل آباد بورڈ سے امتحان پاس کیا اور ان میں سے 34 طلبہ نے فرسٹ ڈویژن میں امپروو کیا. کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں جی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ ہمارا پہلے تھا ہی بالکل سائنس, اچھا, اور اب بھی بالکل اسی طرح چل رہا ہے. زبردست. کہ ہم آرٹس کے مضامین جو ہیں اس کی بجائے سائنس کے مضامین کو ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بچے جو ہیں مختلف شعبوں میں اپنے کام انجام دے رہے ہیں زندگی. پیر صاحب, آپ کے یہاں ادارے کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کے طلبہ ہیں, تو یقیناً آپ لوگ آپ کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں, تو آپ کے ادارے سے فارغ التحصیل طلبہ جو ہیں وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کہاں کہاں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کے کویسچن میں یہی ویژن ہے جو اس ادارے کا ہے. سبحان اللہ, زبردست. اور یہی انفرادیت ہے جو اس ادارے کو باقی اداروں سے الگ کرتی ہے, ممتاز کرتی ہے. ماشاءاللہ. اسلامی مدارس پاکستان میں بہت بڑے ہیں, بہت زیادہ ہیں. جی, اسی طرح باقی بھی ہر سبجیکٹ کے مضامین کے ساتھ بہت بڑے ادارے, فارمل ایجوکیشن کے ادارے بہت ہیں. اس میں سے جو جس فیلڈ کے لیے پڑھ کے نکلتا ہے وہ وہیں جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر کوئی اسلامی مدرسہ ہے تو اس میں جو پڑھ کے نکلیں گے لوگ وہ اسی فیلڈ میں مسجد مدرسہ میں جاتے ہیں. باقی جو ہیں وہ اسی فیلڈ, میڈیکل سے وہ میڈیکل میں ہی جائیں گے, باقی سائنس میں جائیں گے. اس ادارے کا ویژن جو اس ادارے کے بانی نے دیکھا تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایسا ادارہ ہو کہ اس میں سے ڈاکٹر بھی نکلے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس میں سے وکیل بھی نکلے, ماشاءاللہ, اس میں سے عالم بھی نکلے, اس میں سے ٹیچر بھی نکلے, اس میں سے پروفیسر بھی نکلے. ماشاءاللہ. ایسے ٹیچر نکلے جو مدارس میں بھی پڑھا سکیں, جو اسکولوں میں اور کالجوں میں بھی پڑھا سکیں, تاکہ ان کا ویژن براڈ ہو. ماشاءاللہ. اور جب ایک ڈاکٹر کی آپ نے تربیت اچھی کی ہوئی ہو دینی نقطہ نظر سے, تو اس کا ڈاکٹر کا ویژن ہی اور ہوگا. بہت زبردست. اس لیے ہمارے ادارے سے فارغ ہونے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہر شعبے میں آپ کو ملے گا. ماشاءاللہ. پیر صاحب, آپ 1931 سے اتنی آپ کے جو بزرگ تھے وہ علمی خدمات پیش کر رہے ہیں, اور اس کے بعد 1995 میں آپ کے والد گرامی نے بہت سی خدمات پیش کی, تو مستقبل میں آپ کیا عزائم رکھتے ہیں؟
مستقبل کا تو اللہ کو بہتر پتا کیا ہونا جی، لیکن ایک انسانی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ کروں. ہمارے اس دنیا کے اندر جی انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے. جی بالکل، بے شک بے شک. نیت اور کوشش. جی بالکل. ہمارا دین یہی ہمیں دیتا ہے. جی بالکل یہی درس دیتا ہے. نیت اور کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے. باقی وہ کامیاب کتنا ہونا ہے آپ جی 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 کس حد تک کامیابی پہنچنی ہے، آپ کی زندگی میں کتنی ہونی ہے، بعد میں کتنی ہونی ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی بے شک، اس میں کوئی شک اور نہیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کسی کا. جی بے شک. تو میرا یہ ویژن جو میں نے اپنے والد صاحب سے لیا جی وہ یہ ہے کہ آپ بنیاد رکھ دو ایک ایسی چیز کی کہ جو آگے آنے والے صدیوں تک جائے. جی ہاں جی، نسلوں تک چلے. نسلوں تک چلے. آپ نہیں ہوں، آپ کے بعد والے لوگ اس کو سنبھال لیں گے. جی 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 جی. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ ادارہ موجود ہے. اس میں حفظ بھی ہو رہا ہے. جی اس میں درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے. اس میں اسکول کی ایجوکیشن میٹرک تک دی جا رہی ہے. اس کے بعد کالج کی جو ہے وہ ایجوکیشن اس کو دی جا رہی ہے. ایف ایس سی ایف اے تک کمپلیٹ دی جا رہی ہے. کچھ چند کمپیوٹر کے کورسز بھی ہم کروا رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں اس میں. لیکن اب آئندہ آنے والے مستقبل کو سامنے دیکھتے ہوئے جی جی ہم نے اس میں بی ایس پروگرام شروع کرنے کا جو ہے نا زبردست لیٹسٹ جو اس وقت لانچ کیا آپ نے. لانچ کیا ہے، بلکہ ہمیں این او سی بھی تقریباً مل گیا ہے اور اسی سال سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بی ایس کلاسز کا، تاکہ ایک طرح کی یہ ایک یونیورسٹی کا درجہ اس ادارے کو ملے. زبردست. وہ پروگرام بتا سکتے ہیں کتنے پروگرام آپ نے لیے ہیں؟ ابھی تو اس میں آغاز ہے. ٹھیک ہے. اور آغاز میں آپ جانتے ہیں جب کوئی ادارہ جب شروع کیا جائے تو اس کو چند مضامین میں شروع کرنا چاہیے. جی بالکل. تو اس میں ہم نے ایک تو پھر اپنی جو بیس ہے اس ادارے کی اس کو پہلے رکھتے ہوئے بی ایس اسلامک اسٹڈیز میں کیا ہے. زبردست، ماشاءاللہ، کہ وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میرے نوٹس میں ہے کہ بی ایس اسلامک اسٹڈیز میں بہت کم لوگ جاتے ہیں. جی بہت کم لوگ ہیں. جی بالکل. تو اس کو مدد رکھے ہوئے کہ ہمارے پاس پہلے سے ایک ٹیم موجود ہے. ایف ایس سی والے ہم زیادہ لوگ بی ایس اسلامک اسٹڈیز میں لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بی ایس کمپیوٹر سائنس کا کیا ہے. ماشاءاللہ، زبردست. اس میں بی ایس زولوجی جی جی اور بی ایس میتھ. زبردست. ان چار میں ہم نے انشاءاللہ اس کو آغاز کر دیا ہے. باقی اللہ کل کے بارے میں بہتر جانتا ہے. انشاءاللہ آپ کی نیت بھی خوبصورت ہے اور آپ کی کوشش بھی بہت اچھی ہے. انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا. جی ناظرین، الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں ہم نے معلومات حاصل کی پیر صاحب سے. میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمیں آپ نے انٹرویو کی ٹائم دیا. بہت شکریہ.